العزة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے سلام نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام یک سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں اللہ پاکوں کے ذکر کے لیے التماس کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا تو میں نہایت ادب سے شاید اس سے زیادہ بہترین طریقہ میرے پاس نہ ہوتا جو بندے نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتے ہیں وہ باہر سے اٹھیں اور اندر جشن پہ آ جائیں سمجھ نہیں آتی بھی آئے بھی ہو اور یہاں آپ آ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جس ذکر کے لیے آئے ہیں اس ذکر میں آ کے بیٹھے ہیں بہرحال اجازت میری نوکری شروع کی ہے دعا ہے بانیان کی یہ صفِ ادا کا اہتمام صفِ جشن کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے صاحبان ولا و ادا اس صفِ تہنیت میں موجود ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا جتنی دعائیں شبیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں شرف قبولیت عطا صلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے اللہ پہلا جملہ نہیں ہے اندر کی تپش ہے بس آپ توجہ میری جان رکھیے اندر کی تپش ہے ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ لفظ مجھے بتائے گا کہ مجھے آج سلطان زمانہ کے عرفان کا کون سا دروازہ آپ کے سامنے کھولنا ہے ہو گیا جی ویسے اچھا کیا ہے کافی سارے احباب نظر نہیں مجھے آ رہے جملہ بتائے گا کہ آپ تازہ دم ہیں یا تھک گئے ویسے یہ بھی جبر مشیت ہے کہ 12ویں کا ذکر ہے اور ممبر بھی 12 بجے ملا ہے اگر اسی طرح تازہ دم ہے تو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں آغاز سخن ہے افق توحید سے ابھرنے والے اس آخری سورج کے نام سے جو ادب نواز لوگ ہیں وہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ سفر کریں گے کہ پھر منزل آسان ہے میرا وہ آخری امام جو افق توحید سے آخری سورج بن کے ابھرا اسی جملے پہ میرا جشن ہو جائے گا آگے میں نے آپ کی مودت کے سہارے چلنا ہے وہ سورج کی جس کی کرنوں سے زمانے کو پیغام ملا زمانے والوں ہمارے قریب آؤ خدا بتاتے بھی ہم ہیں دکھاتے بھی ہم آواز بڑھا دے اور آواز بڑھا دے خدا بتاتے بھی ایکو بھی بڑھا خدا بتاتے بھی ہم ہیں آواز ٹھیک آ رہی دکھاتے بھی ہم چلے بول پڑے تو میں جملہ ایک اور انداز سے باندھ کے آپ کو دکھاؤں میرا وہ آخری امام کہ اپنے رخ سے نقاب وحدت کو ہٹائے اور اللہ کے گھر کو اپنا ممبر بنائے
नहीं 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 नहीं, मेंबर मुझे लेट दिया है तो मेरा कसूर तो नहीं है, मैं तो अपनी कमिटमेंट के टाइम पे पहुंच गया था। अब जुमला जाने हुसैन की माँ जाने मेरा वो आखिरी इमाम अपने रुख से नकाबे विलायत को हटाए और अपने पैरों के लफ्ज़ का तबर्रुक अल्लाह के घर की छत को अदा करे। हाँ हाँ, इमाम हुसैन तुम्हें इशारे विलायत में रखे, जो आखिरी हलाली मवाली तक जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है। ज़माने को बताए कि बगैर विलायत अली इबादत शैतान की होती है, रहमान की नहीं होती, जिस पर कल तक हमारी लानत थी, आज हमारा अज़ाब है। हुक्म मेरे ज़िम्मे काफ़ी सारे भाई ने लगाए हैं और अहबाब ने भी हुक्म किया है, लेकिन उसके लिए अगर तुम्हारा माहौल बना तो फिर वो जवाहिर आपके हवाले करूँगा, वरना इतने फजाइल हैं इमाम ज़माना के कि ज़िंदगी की सांसें थोड़ी, जिस तरफ से भी गुजर जाऊँगा इमाम रास्ता अता फरमा देंगे। आज से 2-3 साल पहले सोशल मीडिया आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सऊदी अरब का एक कुत्ता भौंका था। क्या भौंका था? हम इमाम ज़माना से जंग करेंगे। और पहले मैं बता दूं, आज तुम्हारी दाद नहीं है, ये तुम्हारा बोलना इमाम ज़माना की बारगाह में तुम्हारी हाजिरी है। जितना बोलोगे उतना प्रेजेंट लिखा जाएगा आपको, चुप कर जाओगे तो आगे भी एब्सेंट होके चले जाओगे। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। 2 साल पहले हरामजादे ने सऊदी अरब में बैठ के बकवास की थी, हम इमाम ज़माना से जंग करेंगे। मैंने तब भी उसकी जुबान खींची थी, क्या फिद्दी का शोरबा, तू इमाम ज़माना से जंग करेगा। पहले 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, इसी पे जश्न रश के जन्नत होना चाहिए। मैंने कहा तेरी औकात क्या है, लानत तेरी सूरत पे है तख्लीक से पहले। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन जी करा यार, मैं तो 13 रजब ही आपका फैन होके गया था। क्या मयार समाज बीबी ने आपको अता किया है, कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मैंने कहा लानत तेरी सूरत पे है तख्लीक से पहले, जो तख्लीक से पहले को सुन के बोला है उसे मैं कहता हुआ, लानत तेरी सूरत पे है तख्लीक से पहले। एक एक चेहरा मेरी नजरों का हदफ है। चौथी सदर कितना दूर की बात है, शादी मुझे दूसरी सदर की आपका मजमा कीमत दे तो फिर लुत्फ की बात है। लानत तेरी सूरत पे है तख्लीक से पहले, तू नस्ल उमैया है, वो इमरान का बेटा। आहा, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें इस जिगरा इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। आसफ शादी माहौल देखिएगा, चौथी सदर जाने हुसैन की बात जाने, 2 आलमों के दरमियान खड़ा हूँ। मिंबर शब्बीर है, पिंडी से लेके कराची तक मजमे धमाल के देखे। चौथी सदर पे दिल में अली हुआ, तेरी जुर्रत ही नहीं तो चुप करके जमीन पे करार ले जाए, लेकिन शर्त एक है, दिल में विलायत अली का समंदर होना चाहिए। मैंने कहा तू चल करेगा, लानत तेरी सूरत पे है तख्लीक से पहले, तू नस्ल उमैया है, वो इमरान का बेटा। और खैबर के भगौड़ों की औलाद से पूछो, रहमान से लड़ पाएगा शैतान का बेटा। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं इमाम हुसैन तेरी जिंदगी सलामत, मलका तदहीर तुम्हें हिस जी करा सैयद जी करा। ये खिले खिले चेहरे तो मेरी कमजोरी है, खिलते आएंगे चेहरे तो वजहुल्लाह का जिक्र होता चला जाएगा। अच्छा, माहौल बड़ा प्यारा बन गया। इल्तिमास है, फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन जो इस जिक्र को शिफा समझते हैं ना, 2 आलमों की ज़मानत से कह रहा हूँ, जितनी देर जिक्र में बैठो ना आपको कोई बीमारी छूट नहीं सकती। हो सके तो ये जरा मास्क उतार दीजिए। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे, SOPs हैं, लेकिन हो सके तो उतार दीजिए। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। लानत तेरी सूरत पे है तख्लीक से पहले, तू नस्ल उमैया है, वो इमरान का बेटा। खैबर के भगौड़ों की औलाद से पूछो, रहमान से लड़ पाएगा शैतान का बेटा। इमाम हुसैन जी करा। इससे बुलंद सीने पे कदम रखे सब, आगे चले।
اسی سے متصل 4 مصرع اور سن لو. میں نے کہا تو امام زمانہ سے جنگ کرے گا؟ تیری اوقات ہے؟ جب 9 لاکھ لشکر لے کر یزید امام سے نہیں لڑ سکا، تیری کیا ضرورت ہے؟ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اگر یہی معیار رہا نا تو فجر تک آپ آج تم بھی یہی میں بھی یہی. میں نے بھی کہیں جا کے نہیں پڑھنا 14 شعبان کی رات ہے، ویسے جاگنے کی رات ہے. اللہ تمہیں حصار 14 شعبان اور 14 کی عظمت کا تذکرہ میں آپ کو سمیٹ کے امام کی توحید میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کائنات کے ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، تم امام زمانہ سے جنگ کرو گے. مصرع زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا. میں کہہ رہا ہوں سن لو اے خاصبان فتق کے پجاریو. آئے 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 جو ہاتھ اٹھایا اللہ کے کسی طرح جی کرنا ضروری ہے کہ غلط پھاڑ کے بات کرو تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. میں کہہ رہا ہوں سن لو اے غاصبان، تہہ دل سے شوق گزار بھائی جتنی دفعہ کہو نوکر پڑھنے کے لیے تیار ہے. سن لو اے غاصبان فتق کے پجاریو، تم سے خدا کا نور بجھایا نہ جائے گا. سلام ہے آپ، سلام ہے آپ، سلام ہے آپ. امام جی کنا مصرع نہیں، میں نے قبلہ قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سن لو اے غاصبان فتق کے پجاریو. اتنا بولنا کم از کم باہر بیٹھنے والے پچھتائیں ضرور کہ کاش اس مصرے کو اندر بیٹھ کے ہم بھی سنتے. سن لو اے غاصبان فتق کے پجاریو، تم سے خدا کا نور بجھایا نہ جائے گا. اور مہدی سے جنگ کرنے کا کہتے ہیں وہ خبیث جن سے کبھی بھی بات بتایا نہ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں ٹھیک ہے نا. کوئی طبیعت جڑی ہے نا آپ کی؟ بسم اللہ. دال بڑی فٹ ہے، نال بڑا ڈھیلا ہے. جی کرا امام حسین آپ کو سلام. اللہ تمہیں حصار مہربانی کے مالک، رزق دسترخوان عزت بخت شرف میں مزید مالک اضافہ فرمائے. جتنے آئے ہو آج کی رات ایمان نہیں کیا، کوئی خالی دامن نہ جائے. کمال کر دیا یار سیدہ نے تمہیں، کیا کمال معیار سماعت عطا کیا ہے. اس سے بھی بلند سینے پہ قدم رکھیں، آگے چلیں. ایک بات اور اس حرام زادے سے کر لیں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں نے کہا تو جنگ کرے گا امام زمانہ سے، تیری اوقات ہے بھلا. یاد رکھنا اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری. جو پہنچا اسے میں بالکل مطمئن. جو آل محمد سے دور ہو کر اللہ کو چھپتا ہے وہ بت پوچھتا ہے، اللہ کو نہیں چھپتا. ہاں امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اس نور سے خائف ہے بھائی جان. دروازے میں کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کیا ہے تو مصرع تحفے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری. سلطان جو کہتا ہے اسرار خدا میں، اور میں مصرع کہہ کے نہیں جا رہا، میں فیصلہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں، قائم کو جو بھونکے ہیں وہ کتے ذرا سن لے. عباس کا پابند فقط کرب و بلا میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین میں غازی صرف کربلا میں پابند تھا. اور جس شہنشاہ کا ظہور ہونا ہے نا، اللہ تمہیں حصار جی کرنا. چلو بہت پڑے ہو. یہ ولایت والے چہرے دیکھ تو میری طبیعت ویسی مسل جاتی ہے. مولوی بحث کرتا ہے یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. چپ کر گئے. ملا بحث کرتا ہے یہاں علی پڑھو یہاں نہ پڑھو. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، پھر فکرہ دہراتا ہوں، جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ علی نہیں ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدہ کلام تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تم کہتے ہو یہاں علی، تہہ دل سے شکر گزار بھائی، یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. آؤ میں تحفہ تیرے حوالے کروں.
کافی سارے احباب مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں، بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑی تو نوکر حاضر ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے صلاۃ المومنین۔ کیا معنی ہے صلاۃ المومنین کا؟ کیا معنی ہے؟ مومن کی صلاۃ۔ شاہ صاحب نے جملہ دیا ہے، ذرا ان کی تائید کرتے ہوئے بلند آواز سے بتاؤ صلاۃ المومنین کا کیا معنی ہے؟ مومن کی، بولو یار شرماتے کیوں ہو؟ صلاۃ المومنین آصف شاہ جی کسے کہتے ہیں؟ مومن کی نماز کو۔ چرتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے بنے۔ علی کا لقب ہے صلاۃ المومنین، معنی ہے مومنین کی نماز، اور جس کا جشن میں پڑھنے آیا ہوں نا اس کا نام ہے صلاۃ الائمہ، اماموں کی نماز۔ ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام، ہاں، جس کا ذکر میں کرنے آیا ہوں نا اس کا نام ہے صلاۃ الائمہ۔ کیا معنی ہے؟ اماموں کی نماز۔ جملہ کہوں، پہلے میں اپنے اندر کے خطیب کو داد دے لوں، واہ 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 واہ۔ اب تم چپ بھی کر جاؤ گے تو میرا اندر کا خطیب بڑا مطمئن ہے۔ سیدہ جلال تمہیں حصار ولایت میں لکھے، علی کا نام ہے صلاۃ المومنین، مومن کی نماز۔ امام زمانہ کا لقب ہے صلاۃ الائمہ، اماموں کی نماز۔ جملہ کہوں، جو مومن پر واجب ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی پہ واجب ہو اسے قائم کہتے ہیں۔ اللہ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں لکھے۔ سیدہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، جسے بڑا ناز ہے نا، جسے بڑا گھمنڈ ہے نا، فکرہ کہوں ذمہ داری ادا کر لو آصف شاہ۔ نماز اس لیے پڑھو کہ علی کا حکم ہے، اس لیے نہ پڑھو کہ علی سے ٹکراتے پھرو گے۔ ہاں، علی سے ٹکرا کے پھر نماز کے پلے کھ نہیں بچے گا۔ ہاں، نماز اس لیے پڑھو کہ میرے مولا کا حکم ہے، اور مومن کو نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور منصب میں ادا کر دوں، سیدہ جلال تمہیں سلامت رکھے، علی والے کو نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ نماز ہے ہی تیرے لیے، نماز ہے ہی علی والے کے لیے۔ فکرہ کہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کی قبول ہے وہ چھیڑتے نہیں، اور جن کی قبول نہیں وہ چھوڑتے نہیں۔ بہرحال بندے جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا تو بندے بندوں میں فخر کرتے ہیں، ہمیں دیکھو ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ علی والے اپنے مقدر پہ اترایا کر، جب تو نماز پڑھ کے نکلتا ہے نا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، نماز فرشتوں میں اتراتی ہے، مجھے دیکھو مجھے علی والے نے بنایا۔ اللہ تمہیں حصارے میں، لیکن جسے گھمنڈ ہے نا کہ میں نماز کے سر پہ پار اتر جاؤں گا، وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آئندہ مجھے سمندری میں نہ آنے دو گے، آج تو آگے ہونا، آج تو ممبر ملا ہے نا، آج تیرے کانوں میں پیغام ولایت ڈیل کے جاؤں گا نا۔ اللہ تمہیں حصارے ولایت میں رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت، عبادت کے سبھی سکے جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں بھائی جان، عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت۔ اب میں نے فیصلہ کرنا ہے خطبہ امام کا پڑھنا ہے یا گزر جانا ہے۔ اب اپنے مجمع کو دیکھ لینا، اس معیار کی قیمت ملی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی۔ عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت، عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت۔ جلال کبریا پھر تیل کا صدقہ اتارے گا۔ صلاۃ المومنین آئے نمازوں میں تو مرتے ہو، صلاۃ الائمہ آیا نمازوں میں ہی مارے گا۔ کافی نہیں ہو گیا، بس کریں، بولو جس بات کو بھائی نے حکم دیا وہ بات میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں۔ 5 منٹ کی توحید ہے، پھر آگے فضائل کا سمندر ہے۔
جو امام کا جشن منانے آئے ہیں ان کے لیے تبرک کی تبرک. روایت ہے جناب کمیل بن زیاد کی، علی کا وہ صاحب راز صحابی کہ جس کے نام سے دعائے کمیل منسوب ہے. ایک شوشہ لاہور سے اٹھا تھا، ایک ملا ملوانے نے بکواس کی تھی حدیث کسا نہ پڑھو دعائے کمیل پڑھو. میں کہتا ہوں نا، حدیث کسا بھی پڑھو دعائے کمیل بھی پڑھو. کیوں؟ دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بتایا ہے آل محمد کیا ہے. امام حسین تو میں جی کر سیدہ کلال جناب کمیل بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ وادی سلام عراق میں قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے متعلق بڑی معرکۃ العراق جو کربلا کے زائر ہیں وہ گواہی دیں گے، جو نہیں گئے مولا انہیں جانے کی توفیق عطا کریں گے. وادی سلام کے بارے میں یہ روایت ہے، سلطان کربلا خود فرماتے ہیں میرا خوددار عزادار دنیا کے جس کونے میں دفن ہو جائے اٹھے گا اسی قبرستان سے. 70,000 انبیاء کی قبریں ہیں اسی قبرستان میں، اور علی اسی قبرستان کے کنارے کنارے چہل قدمی فرما رہے تھے. کیا بات ہے، مجھے بڑا لطف آیا آپ کے اس طرح بات دینے. امام ہاں اب جملہ آپ کے لیے بدل دوں، جس نے مشیت کو چلنا سکھایا وہ چہل قدمی کر رہا تھا. اللہ تمہیں حصار ولایت دے. یہ گھٹی گھٹی داب کہ میں خطیب نہیں ہوں، اب دو جملے کہوں گا اس معیار پہ پھر آگے تو آگے چلے گے ورنہ یاد ہی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی چہل قدمی آصف شادی فرما رہے تھے کہ کمیل بن زیاد کہتا ہے کہ میں قبرستان کے بالکل دیوار پہ بیرونی دیوار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور علی کو دیکھ رہا تھا. اچانک میرے مولا کا کعبہ کی جانب دونوں ہاتھ بلند ہوئے. کعبہ کی جانب دونوں ہاتھ بلند ہوئے اور علی کچھ بولنے لگے. کمیل بن زیاد جیسے تم حیران ہو گیا نا، میں بھی ہوا تھا. کمیل کہتا ہے میں بھی ہوا. کمیل کہتا ہے میں نے دوڑ کے علی کے قدم پکڑ لیے. مولا دائیں بائیں تو کوئی نہیں ہے. بما تکلموا یا امیر المومنین، مولا کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ ابھی تک مجھے وہ تیرا معیار نظر نہیں آیا تیرے مجمع کا. ہاں میں نے 5 منٹ کا وعدہ کیا، 5 منٹ میں پورے لگاؤں گا ان پر، پھر آگے شاہ نظر جانے اور ان کا مقدر جانے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کمیل بن زیاد کہتا ہے میں نے مولا کے قدم پکڑ لیے. مولا بمن تکلموا یا امیر المومنین، دائیں بائیں تو کوئی نہیں ہے، مولا کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ اب جملہ اگر زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا. علی فرماتے ہیں کمیل میں علی ہوں وقت کا مالک، میں علی ہوں وقت کا مالک. میں نے مستقبل کی تنابوں کو کھینچ کے اپنے سامنے کیا ہے، اور میرے سامنے وہ وقت ہے جب کعبہ کی چھت پہ میرا 11واں بیٹا ظہور ہے. گاڑی میں سوچتا آ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی عجیب جبر مشیت ہے. پہلے میں 13 رجب پڑھ کے گیا ہوں، آج 14 شعبان آیا ہوں. پہلے آیا تھا اس کا ذکر کرنے جو کعبہ میں آیا، آج اس کا ذکر ہے جو کعبہ پر آئے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ بہت دور کی بات، اور علی فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا کعبہ کی چھت پہ کھڑا، اور وہاں میرا بیٹا اپنی زبان بے زبانی سے کچھ خطاب کر رہا ہے. تم نے سوچا ہی نہیں ہے، ذرا ماحول تو دیکھو نا. جو 13 رجب کعبہ میں آیا تھا آج وہی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہی اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں میں اپنی زبان سے کچھ خطاب کروں گا. آئے 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 تیرے پہنچنے کی کیا کہتے ہیں؟ جو ہاتھ اٹھا اللہ کے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. آواز آئی مولا اگر مجھے اہل سمجھے، اگر تمہیں کہتے ہیں اگر مجھے اہل سمجھے تو اس میں سے کچھ خیرات عطا فرمائے. جو آپ کا
بیٹا وہاں خطاب کرے گا. اور مولا خطاب تو آپ بعد میں سنائیں گے، پہلے یہ تو بتائیں نا آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے بیٹے سے بات کیا کی ہے؟ ابھی جو دونوں ہاتھ اپنے امام زمانہ کی جانب بلند کیے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑا تھا کعبہ کی چھت پہ، آپ وادی سلام کے کنارے ہیں. مولا اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے خطاب کیا کیا؟ اب یہ مصرے ہیں، اگر آپ نے سن لیے تو یا علی علی مسکرا کے فرماتے ہیں کمیر میں نے یہی تو کہا ہے میں خطیب سلونی ہوں، پر اے ولی تیرے طرز خطابت کی کیا بات ہے؟ میں خطیب سلونی ہوں پر اے ولی تیرے طرز خطابت کی کیا بات ہے؟ علی آواز دے کے کہتے ہیں رزق لیتی ہے مجھ سے فصاحت مگر تیری نوری فصاحت کی کیا بات ہے؟ علی آواز دے کے کہتے ہیں تو ہی اللہ کی قدرت کا قادر ہوا، تو ہی اللہ. علی جیسا امام کہہ رہا ہے جو خود علی ہے وہ کہہ رہا ہے تو ہی اللہ کی قدرت کا قادر ہوا، تیرے امر مشیت کی کیا بات ہے؟ ادنا کہنا اپنے مجمع سے کتنی قیمت کر سکتا ہے مصرے کی؟ تیرے امر مشیت کی کیا بات ہے؟ علی آواز دے کے کہتے ہیں سانس لیتی ہے صبح میرے نور سے تیری صبح قیامت کی کیا بات ہے؟ کوئی طبیعت جڑی ہے جناب؟ اب خدائی آدم سے لے کے صبح محشر تک کعبہ کے ارد گرد جمع ہوگی اور میرا آخری امام اللہ کے گھر کی چھت کو بنائے گا اپنا منبر. سمندری والوں کیسا غروب پرور ماحول ہوگا جب اللہ کی آخری زبان کا پہلا خطاب ہوگا. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جب اللہ کی آخری زبان کا بھیا پہلا خطاب ہوگا. اب اگر چاہو تو میں بتاؤں میرے امام وہاں فرمائیں گے کیا؟ پڑھوں؟ اب یہ جو علم گواہ ہے مجھ سے کروڑ درجے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جو روش خطابت میں پڑھنے جا رہا ہوں نا یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں. اللہ جانے آصف شاہ میں نے کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں رولے ہوں گے، کتنی تسبیحاں پڑھی ہوں گی، کتنے سجدے کیے ہوں گے، اور کس آنسو پہ حسین کی ماں کا ترس ہوا ہے جو یہ خیرات حصے میں آئی ہے. اب سن لو تیری مرضی ہے، میرے بانی کا حکم تھا، مہربانوں کی فرمائش تھی، میں پوری کرنے جا رہا ہوں. مومن کا حکم پورا کرنا بھی واجب ہے. اب یوں سمجھو پوری خدائی کعبہ کے گرد جمع ہوگی آدم سے صبح محشر تک. کیا جن، کیا انسان، کیا فرشتے، کیا روحانیین، کیا کروبیین، کیا حیوانیات، کیا نباتات، پوری کائنات امام کا خطاب سن رہی ہے. اور امام آواز دے کے کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وانصر ولیہ وتعالی مقالید الارض والسماوات ووهبہ عظمت تدبیرات فی الکائنات قد اجبت عظیم دعوات المظلوم وزال اللیل وطلع الفجر وحان من جئت علی من علی الارض السماوات. اس طرح نہیں پڑھا جائے گا خطبہ جس طرح تم سن رہے ہو. کائنات کی ملکت میں حصار ولایت میں رکھے. امام فرما رہے الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وانصر ولیہ والبریات وعظمت تدبیرات فی الکائنات ایھا الناس اجیبوا دعوات المظلوم وصال اللیل وطلع الفجر وحان من جئت علی من علی الارض السماوات تمام ظلما وجورا علی من احد به آدم فانا اولی به آدم علی من احد به نوحا فانا اولی به نوحا علی من احد به ابراہیم فانا اولی به ابراہیم علی من احد به موسی فانا اولی به موسی علی من احد به عیسی فانا اولی به عیسی علی من احد به محمد فانا اولی به محمد علی من احد به امیر المؤمنین فانا اولی به امیر المؤمنین. تعالی بیونی فخذوحکم هذه ید اللہ وید محمد وید علی محمد انا وانا محمد. ہائے ہائے ہائے. امام
हम लगाए नारा या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, नाराए हैदरी। अलामा साहब ने उन्हें आख्या तो मैं नारा ला एक रोटी ते 5 बोटियां हुण जेड़ा नारा ना लाए ओनू मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम दियां 5 सोटियां सुलेमान नाराए हैदरी। जश्न है ना मोमिन को हंसाना भी सवाब है मेरा चाहना अगो कदी जश्न जे नारा लावे ते आखी भी जेड़ा हुन नारा ना लावे उन्हें कुटन बौटियां अब जाहिर है कि बोलना भी सेकंड में नहीं बोलना इमाम ज़माना काबा की छत पे अपने चेहरे से नकाब विलायत को हटाएंगे मिस्र में पहला कहने जा रहा हूं कीमत मिली तो आगे चलेंगे वरना हो गई मेरे हिस्से की इबादत वादा हो गया ज़ियारत हो गई भाई के हुक्म की तामील हो गई इमाम ज़माना पूरी कायनात से खिताब करके फरमाएंगे और फरमाने वाला सभी हम्द है उस वली के लिए जिसकी हर हम्द मेरी सना खान है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है जी करा मुझे ये 4-5 बंदे खड़े हुए नहीं चाहिए इमाम के इसमें पूरे मसले को धमाल खेलनी चाहिए अब कटता है किसी मुकस्सिर का कलेजा तो मेरी बला से कटे ना किसी का खाता हूं ना किसी का गाता हूं अली का खाता हूं अली का गाता हूं कोई बोले तो भी कहूंगा कोई ना बोले तो भी कहूंगा कोई बुलाए तो भी कहूंगा कोई ना बुलाए तो भी कहूंगा इमाम फरमाते सभी हम्द है उस वली के लिए जिसकी हर हम्द मेरी सना खान है इमाम फरमाते वादा पूरा हुआ मैं जो जाहिर हुआ अब बोले होगा उस मयार में क्या बात है क्या बात है रख 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 मौलवी के साथ में कुरान सिवाय इसका तर्जुमा बनता नहीं है इमाम फरमाते हैं अनजज़ा वादा हुआ नसरा अब्दहु इमाम फरमाते हैं वादा पूरा हुआ मैं जो जाहिर हुआ मेरे नामों में एक नाम रहमान है सैयदाना मैं जिगर करके मिंबर पे रख छोड़े हैं तो हम दुआ तो साफ करनी है इमाम हुसैन को मैं हिसारे विलायत मेरे के पता नहीं कौन सी तस्वीर बोलता रहा है हर मजलिस में मैं पढ़ता ही नहीं है ये वाला मज़मून हर किसी का हक ही नहीं है इमाम ज़माना के स्नेह विला के फज़ाइल सुनाए जाए कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत तेरे घर फिक्रा कहूं अपना एक फिक्रा कहूं तेरे मसले का हक है तेरे छठे इमाम की हदीस है जब हमारा 12वां ज़हूर करेगा ना उस वक्त मोमिन को अल्लाह कौन का मलिका अता करेगा अल्लाह बिस्मिल्लाह जिगर सोनी इमाम ज़माना के फज़ाइल मासूम फरमाने अल्लाह हर मोमिन को कौन का मलिका अता करेगा और रैयत के इख्तियार सुन रैयत के मोमिन के अपने इख्तियार सुन जो कायम तुझे अता करेगा फिर सोचना ये मोमिन का इख्तियार है अल्लाह जाने कायम का इख्तियार क्या होगा मोमिन को अल्लाह ये इख्तियार देगा 1,000 मोमिन को 1,000 बेटा अता करेगा एक मोमिन को 1,000 बेटा अता करेगा जुमला कहूं सरकार सादिक फरमाते हैं बेटों के बाप भी बनेंगे गौसल की हाजत भी नहीं है इमाम हुसैन को सलामत रखे हैं सोचा है 1,000 बेटे के बाप भी बन रहे गौसल की हाजत भी नहीं है जिसकी रैयत इस तरह से आती है उल्लू के पट्टे खोद वो तेरी तरह से आते हैं अल्लाह अकबर जिसके लिए मैंने फिक्रा रोका है वो जुमला आगे है रैयत का इख्तियार सुन मोमिन बैठा होगा ज़मीन पर और कायनात मोहम्मद अपनी पूरी रैयत में जन्नत वाले कानून लागू कर देंगे कौन सा कानून जन्नत में मोमिन का साया नहीं होगा कायम की रैयत का भी नहीं होगा फिक्रा था तो हवा में खो गया चलो यार तुम्हारा दिल नहीं है तो फिर कभी और सही ये साया करने वाली तो चीजें है ही नहीं है इमाम जी
ٹھیک ہے نا؟ اچھا کہتا ہوں تو مجبور کر رہا تو کہتا ہوں، قائم آل محمد کی ریت کا اختیار سن، مومن بیٹھا ہوگا بھائی جان زمین پہ، زیادہ سے زیادہ ہوگا جشن کے بعد گاڑی تک جاتے ہوگے، پوچھ لو کہ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو، سیدہ کلا تمہیں حصہ لے کے جائے تیرے کہ قائم کا ریت والا مومن بیٹھا ہوگا زمین پر، وہ بلندی پہ پرندوں کی ڈار گزرے گی، مومن منہ سے کچھ نہیں کہے گا، دل میں ارادہ کرے گا، پرندوں کو کھانا چاہتا ہوں، بس پروں کو سمیٹ کے پرندہ مومن کے قدموں میں اترے گا۔ پرندہ اترے گا مومن کے قدموں میں، اور پرندہ پتہ کیا کہے گا؟ انسانی زبان میں بات کرے گا۔ پرندہ انسانی زبان میں بولے گا، بھائی جان سمندری والوں چپ کر دو، تمہاری صرف کی بات ہے، ورنہ آسمان کی قیمت میں جاؤ، قیمت قبول نہیں کرتا۔ پرندہ آواز دے کے کہے گا، مومن مجھے پکڑ، مجھے ذبح کر، میرا گوشت علیحدہ کر، مجھے پکا، مجھے کھا دے، لیکن مومن قائم کی عزت کا واسطہ میری ہڈیاں نہ توڑنا۔ قائم کی ریت کا مومن کہے گا، تجھے کھا بھی لوں، پکا بھی لوں، پھر تیری ہڈی نہ توڑوں، وجہ پرندہ آواز دے کے کہے گا، جب تو گوشت کھا لے گا انہی ہڈیوں سے کہنا تیر میں پھر اڑ جاؤں گا۔ ہائے 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 کوئی طبیعت جڑی ہے جناب نے سنا، اللہ تمہیں حصار ہدایت میں رکھے۔ امام فرمانے سبھی حمد ہے اس ولی کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے، وعدہ پورا ہوا میں تو ظاہر ہوا، میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے۔ میرا جب تھکتے نہیں کیا نا، بڑے پیارے لگ رہے ہو، جتنا سارا مجموعہ پیارا ہو اتنا تم اکیلے پیارے ہو، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ہدایت میں رکھے، میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے۔ امام فرمانے خالی ہاتھ نہیں آیا، کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، وَعَطَاهُ مَقَالِيدُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَوَهْبَهُ أَزِمَّةُ تَدْبِيرَاتِ فِي الْكَائِنَاتِ۔ سوائے اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں، امام فرمانے کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہیں، میں ہی قادر ہوں، قدرت کا اعلان ہے۔ امام فرمانے ہے مہار دہر کی میرے ہاتھ میں، میرے چہرے کا جلوہ ہی یزدان ہے۔ اللہ تمہیں حصار ہدایت میں رکھے۔ اچھا شاعری کا تہے سے شکر گزار بھائی، شاعری کا بھائی جان حسن ہوتا ہے تشبیہ، تلمیح، ردیف، قافیہ۔ ایک تشبیہ پڑھنے جاؤ ہے مولا کے خطبے کا حصہ، لیکن تشبیہ مالک نے دیکھیے گا کیسے ادا کیا، سب نہیں دیکھیے گا۔ امام زمانہ کعبہ کی چھت پہ پوری کائنات کو خطاب کر کے فرمائیں گے، زمانے والوں اپنی امت سے جس جس نبی نے کیے، نہیں ضروری نہیں کہ میں پورا خطبہ پڑھ کے جاؤں، اتنا پڑھوں گا جتنا آپ سنیں گے، یہاں رکنے کی ضرورت ہے۔ امام فرمائیں گے پہلے عربی عبارت سنو، امام فرمائیں گے فَأَوْلَى بِهِ آدَمَ عَلَى مَنْ أَهْدَ بِهِ آدَمَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ آدَمَ۔ امام فرمانے آدم نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ پورا کر جاؤں۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اور اگر آسان زبان میں سننا چاہتے ہو تو پھر ایمان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، جس نے آدم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے نوح کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے۔ حد ہوگی، امام فرمائیں گے جس نے محمد کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے علی کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے حسن کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے،
میں تمہیں عید میں کھڑا ہوں، فضائل تو میں نے پڑھ دیا. اللہ نے جی کر امام حسین تمہیں اشارے میں لائے کریں گے، تھک جاؤ تو اشارہ کرنا گھر کی بات ہے، پھر جاتے ہوئے مجھے دیکھنا. سیدہ کلال آپ کو اشارے میں لائے میں رکھے. امام فرماتے ہیں آؤ اپنی امت سے جس جس نبی نے کیے، تسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی امت سے جس جس نبی نے کیے وہی پیمان سارے نبھاؤں گا میں، جیسے توڑے تھے اللہ کے ہاتھوں میں بت فسق ایسے جہاں سے مٹاؤں گا. شاعری کا بڑا آسان زاویہ ہے کہ بندہ دو چار تخیلاتی باتیں کرے، دو رباعیاں پڑھے اور مجمع کو واہ واہ کروا کے دے. یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ میں نے کس طرح یہ خطبہ لیا، کس طرح یاد کیا، کس طرح مصروں میں ڈھالا. پھر تیرے سامنے اچھا یاد کرنا اور مشکل، یاد کر کے یاد رکھنا اور مشکل، یاد کر کے یاد رکھ کے اس طرح سنانا اور مشکل، پھر اس انداز میں پڑھنا کہ مجمع لطف بھی لے پھر اور مشکل. اب تیری مرضی ہے، میں تو تیرے لیے خدمت کرنے آیا ہوں نا. کائنات کی ملکہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. علی کا علی بیٹا علی کے لہجے میں فرما رہا ہے ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی ہے سبھی میرے آنے سے نوری سحر ہو گئی. ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی ہے سبھی میرے آنے سے نوری سحر ہو گئی. بس تھکنا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سہارے چلے. تھکانا مقصد نہیں، عبادت مقصد وہ اپنے وقت میں بہترین ہو گئی ہے. امام فرمانے ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی ہے سبھی میرے آنے سے نوری سحر ہو گئی. امام فرمانے کفر کے سب دیے بجھ گئے، آج سے زندگی ظلم کی بھی پسر ہو گئی. امام فرماتے کافر و فاجر و منکر و غاصب و کافر و فاجر و منکر و غاصب و شیخ تدبیر بھی بے اثر ہو گئی. امام فرمانے آج جس کا انکار کرتے رہے ہو صدا اس کی تلوار تم سب کے سر ہو گئے. اللہ اکبر. بس میں اپنی منزل کے قریب آ گیا اور جاؤں تیری دعا کے سہارے چلے. اب امام اگر یہ بات نہ کی نا تو پھر میرا اپنا اندر مطمئن نہیں ہوگا. اب امام زمانہ خطاب کے تیور بدلیں گے اور آصف شاہ جی اپنا دایاں ہاتھ مخلوق کی جانب بڑھائیں گے. یہ بات نہیں کرنے جا رہا سمندری والا، تھرمامیٹر بھیجنے جا رہا ہوں. مسئلہ عدنان یار یہ ہے کہ مجھے سیر سپاٹے والی ذاکری نہیں آتی کہ میں 5 فٹ میں ادھر بھاگا جاؤں، 5 فٹ ممبر میں ادھر بھاگا جاؤں اور پھر بالوں کو چٹکا دوں، ہاتھ پہ ہاتھ ماروں، ممبر کھڑکاؤں اور پھر تو بولے. نہیں، ایسی بات مجھے چاہیے نہیں. لفظ میں پاور ہوئی تو پھر تو کیا تیرا دل مجبور کرے گا تمہیں بولنے کے لیے. اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. امام فرمانے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو. پہلے عربی عبارت سنو، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. امام زمانہ پوری خدائی کے آگے اپنے اللہ والا ہاتھ کر کے فرمایا تعالو بینی حاضہی ید اللہ. اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو، مجھ سے حاصل ولایت کی طلب کرو. امام فرمانے میں سراپا ہوں وحدت کے اوصاف کا، یہ ہے اللہ کا ہاتھ آؤ بیان کرو. میں دوبارہ کوئی نہیں پڑھنا، تسی تھک گئے ہو. اچھا چل میں زیادہ تیری محبت کے امتحان میں اخلاق میں تم کہو گے پڑھتے چلے جاؤ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تھکانا مقصد نہیں، عبادت مقصد ہے. امام فرمانے چونکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اس لیے یہ محمد کا ہاتھ بھی ہے. چونکہ یہ محمد کا ہاتھ ہے اس لیے یہ علی کا ہاتھ بھی ہے. امام زمانہ ارشاد فرمائے چونکہ یہ اللہ محمد اور علی کا ہاتھ ہے، اور زمانے والا یہ وہی ہاتھ ہے جنوں انسان سنو جس سے آدم کا پتلا بنایا گیا.
सैयदा का लाल तुम्हें ही राजी रहना भैया। सैयदा का लाल आपको हिसाब 20 रमजान बशर्ते जिंदगी मौला ने चाहा तो इसी मिंबर पे सजदा विलायत अदा करेंगे। और भी जितनी बेटे वो मेरे बाद ऐलान कर देना। कायनात की मलका तुम्हें हिसाब विलायत में रखे, जिंदगी नहीं तो पढ़ते रहेंगे, पढ़ने के लिए तो मौला ने बनाया है। कायनात की मलका तुम्हें हिसाब विलायत में रखे। अब अपने फजाइल पढ़ते 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 अचानक मेरे मौला एक गिरोह की जानिब देखेंगे। तवज्जो, कायनात से नजरें हटा के अदनान एक गिरोह की जानिब देखेंगे। पता, लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी, मोटी मोटी गर्दनें होंगी, शलवारें ऊपर चढ़ी होंगी, गिरेबान खुले हुए होंगे, हाथों में तस्बीहें होंगी, सरों पे टोपियां होंगी। इमाम आवाज से कहेंगे अला या अल्लाह हुआ या आदा रसूल हुआ या आदा अमीरुल मोमिनीन व ज़ौजतही। इमाम आवाज से कहते हैं दुश्मनों बिंद सरवर के निकलो जरा। शबरात कोई लफ्ज़ नहीं। हाँ, अब बंदे कहते हैं शबरात, शब का माना भी रात और रात तो है ही रात। ये रात क्या रात आले मोहम्मद से दूरी होगी तो फिर यही होगा। हाँ, इस रात का असल, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, इस रात का असल नाम है शबे बरात, तबर्रे वाली रात। शबे बरात, तबर्रे वाली रात, बतूल के दुश्मनों पे तबर्रा करने की रात है। हाँ, सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करते हो, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, फिर उनके चेहरे देखेंगे। ज़ालिमा, तू हमारी कब्रें खोद तो चुका है, तुमने जनाबे हौजर की कब्र खोदी नहीं। अली के 1400 साल पहले कत्ल हुए सहाबी की तुमने कब्र आज खोदी नहीं। तुमने देखा जो ही कब्र खुदी, दाढ़ी वैसे चमक रही थी। बंदा सांस लेता और चुप करके जमीन पे कलाम लेता है, मुझे बीवी ने खैरात के ताकी की आगी है। तूने देखा दाढ़ी वैसे चमक रही थी, फूलों में खुशबू वैसे ही आ रही थी, कफन वैसे ही उजला था। बंदा कौन सा है जो अली वाला चुप कर जाए? और कब्र की मुकद्दस आबो हवा बता रही थी, अभी अभी अली ज़ियारत करवा के गए। मिस्र तबर्रे वाली रात है ना, तबर्रे वाली आसर शादी रात है ना। तबर्रा न करूँ तो फिर मैं जाकिर कैसा, जाकिर कैसा तो मोमिन कैसा, मोमिन कैसा तो मुझे मिंबर पे आने का हक ही क्या है? तबर्रा करने को मेरी इबादत है। अल्लाह तुम्हें इशारे मिलाद में रखे। मगर देखा है तुमने हुज्र की तुरबत को खोल कर, अब गुंगी हो जाए वो जुबान, अब जो बतूल के दुश्मन को तबर्रा न कर सके। मगर देखा है तुमने हुज्र की तुरबत को खोल कर, अंगुश्तरी वजूद में रहमत जड़ी हुई। एक बार उनकी कब्र में खोदो में जाहिल हो जिन पर बतूल
पर बतूल पाक की लानत पड़ी हुई। बात भूल नहीं गई। इमाम फरमाएंगे अला या आद अल्लाह व या आद रसूलहु व या आद अमीरुल मोमिनीन व ज़ौजतिही। इमाम फरमाएंगे आप दुश्मनों बिन्त सरवर के निकलो जरा। जाकिर को तो तुम रोज कहते हो ना दोबारा पढ़, यार आज मेरा दिल है तुम वैसे दोबारा दाद दो ना जैसे पहले दी थी। इमाम फरमाएंगे आप दुश्मनों बिन्त सरवर के निकलो जरा। अल्लाह तो जिगर राजी हो, राजी है तो हम तो राजी मेरे साथ। इमाम फरमाया दुश्मनों बिन्त सरवर के निकलो जरा, मेरा फरमान तुम सबके नाम आज से रख मौलवी के सर पे कुरान वक़ुलूब मज़ाबिद दुनिया व खराबिहा। इमाम ज़माना इरशाद फरमाएंगे मेरी सिद्दीक़ा माँ का जो खाते रहे रिज़्क़ तुम पे किया है हराम आज से। वरना बशर की जरूरत ही नहीं है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम के कलाम को मैं क्या पढ़ सकता हूँ। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में रखे। इमाम फरमाना दुश्मनों बिन्त सरवर के निकलो जरा, मेरा फरमान तुम सबके नाम आज से। इमाम फरमाने मेरी सिद्दीक़ा माँ का जो खाते रहे रिज़्क़ तुम पे किया है हराम आज से। अब मेरा सवाल है मौला इन पर रिज़्क़ तूने हराम कर दिया, फिर तू कह रहे इन्हें कुछ देर मैंने जिंदा भी रखना है ताकि ज़माने को इबरत मिले कि बतूल के दुश्मन का अंजाम क्या होता है। मौला इन्होंने जिंदा तो रहना है ना, मौला फिर ये खाएंगे क्या। इमाम आवाज देके कहते हैं गंदगी से खिलाफत को खाया करो। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में रखे। इमाम फरमाने गंदगी से खिलाफत को खाया करो, बंद समझो ये तैयब तो आवाज से। अब सारी दाद तूने खुतबे को दी है, ये मिसरा बतूल के दुश्मन पे लानत करने के लिए अपने मयार को सुना। इमाम फरमाते बंद समझो ये तैयब तो आवाज से। इमाम फरमाते तुम पे उम्मे अबी ने लानत है कि तुमसे लूंगा मैं खुद इंतकाम आज। इमाम फरमाया फिर रख मौलवी के सर पे कुरान। बस आखिरी दो मिसरे मौके तमाम रास्ते भाई दुआ कर रहे हैं आप। और ये दो मिसरे नहीं ईदी है मेरी तरफ से, ईदी दामन फैलाओ, ईदी वसूल करो अपनी। इमाम फरमा रहे हैं अम फिल जिबाल तकफ़हून अम फिस समाए तंज़रून अम फिल अर्ज़ तुफ़सहून। फिर्रू ऐना तो फिर्रू अम फिस समावात अम फिल अर्ज़ अम फिल जिबाल या माशरल इंस वल जिन्न अन इस्तताअतु अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात वल अर्ज़ ला तनफुज़ू इल्ला बिसुल्तान व अना ज़ालिकल सुल्तान। इमाम फरमा रहे हैं भाग सकते हो तो भाग लो जाहिलो। समुद्री वाले जो दाद तू दे चुका है वो बहुत नीचे की बात है, जहां लेके जाना चाह रहा है वो बहुत आगे की सरहद है। बात मेरी उससे जो थका नहीं है, जो बतूल के दुश्मन पे लानत को अपना मजहब समझता वो बंदा मुझे देखे। इमाम फरमाने भाग सकते हो तो भाग लो जाहिलो। भाग सकते हो जिगर भाई मिंबर में रखे तेरे मजमे में तो दम बनना है ना। इमाम फरमाने भाग सकते हो तो भाग लो जाहिलो। तुम पे कहने खुदा बन के छाऊंगा मैं। इमाम फरमाने उतरो पाताल में या छुपो गार में, जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ, जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या
چپو